علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت کی حیات پر ایک کتاب لکھی ہے، حیات اعلیٰ حضرت۔ یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے کتاب۔ اس کتاب میں انہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ، بہت سارے ذکر کیے، میں ایک ذکر کر رہا ہوں۔ انڈیا کا ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر پیلی بہیت شہر اس کو کہتے ہیں، بہیت۔ وہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک مرید تھا جس کا نام تھا الطاف حسین رضوی، منشی الطاف حسین۔ اس علاقے میں ایک بد مذہب مولوی تھا، بس کبھی کبھار ان سے ٹاکرا ہو جاتا تو وہ کچھ کہتا، یہ کچھ کہتا۔ بھی ہمارے پیر صاحب تو یہ فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ بحث مباحثہ ہوئی، سیدی اعلیٰ حضرت کے جو مرید تھے منشی الطاف حسین رضوی، اس نے سیدی اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب کا حوالہ دیا، جی انہوں نے یہ لکھا ہے اور یہ مسئلہ ایسے۔ وہ بگڑ گیا، مولوی بد مذہب تھا، کہنے لگا میں تو اس کو نہیں مانتا، جو منہ میں آیا کہتا چلا گیا۔ وہ بڑے حوصلے والے تھے، منشی الطاف حسین صاحب کہنے لگے، یہ حیات اعلیٰ حضرت میں موجود ہے واقعہ۔ کہنے لگے بات یہ ہے، تجھے ٹکٹ میں لے کر دیتا ہوں، اس وقت ٹرین کا سفر ہوتا تھا، کرایہ تجھے میں دیتا ہوں، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں، جو تمہارے منہ میں آتا ہے تم بکے جا رہے ہو، تم سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے ہیں؟ ان کے پاس جاؤ اور اس حوالے سے ان سے گفتگو کرو، تمہاری تسلی ہو جائے گی۔ کہنے لگا لو جی میں ان کے پاس کیوں جاؤں، وہ تو بدعتی ہے، وہ تو مشرک ہے، میں موحد ہوں، تو ہندی ہوں۔ بار کیا مسئلہ رفع دفع ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ وہ بد مذہب مولوی خود یہ بات لکھتا ہے، اور علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات اعلیٰ حضرت کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں چند دن گزرے، میں سو گیا، مجھے خواب آیا۔ خواب کی نوعیت اس طرح کی تھی کہ میں نے کہیں پہ جانا تھا، راستے میں اپنا دریا، اس میں طغیانی طوفان آیا ہوا ہے، پانی کی موجیں جو ہیں وہ اچھل رہی ہیں، جانا بھی ضرور ہے، کشتی کوئی نہیں۔ بڑی بے چینی کے ساتھ کنارے پہ کبھی اس طرف جاتا ہوں، کبھی اس طرف جاتا ہوں، دیکھا کہ 2 آدمی ایک چھوٹی سی کشتی لے کر آ رہے ہیں۔ کہتے میں بھی دوڑ کر ان کے پاس گیا، انہوں نے کشتی کنارے پہ رکھی، سوار ہوا، میں نے کہا جی مجھے بڑا ضروری کام ہے، میں نے بھی جانا، مجھے بھی بٹھا لو۔ کہتے ان میں سے ایک بولا پیچھے ہٹ، یہ پلید ہے، ناپاک ہے، اس کو بیچ میں نہیں بٹھانا، یہ پلید ہے۔ کہتے انہوں نے یہ بات کہی، میری آنکھ کھل گئی۔ وہ مولوی اب خود ذکر کر رہے، اب کوئی ہم پہ تو مت نہ لگائے کہ تم اب خواب سنانے شروع کر دی، وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ کہتا میری آنکھ کھل گئی، مجھے کھٹکا، شاید کہ میں نے امام احمد رضا کے بارے میں نازیبہ گفتگو کہی، یہ اسی کی وجہ سے کوئی نشاندہی نہ ہو کہ میں ناپاک ہوں، میں پلید ہو گیا۔ ایک اتنے بڑے بزرگ عالم دین کے بارے میں نے یہ بات کہی، ان کی توہین کی۔ پھر خود ہی اپنے آپ کو اس نے جھوٹی تسلیاں دی، نہیں میں بڑا اپنا جو ہے وہ قرآن کا درس دینے والا ہوں، توحیدی ہوں، بہت بڑا مبلغ ہوں، یہ بس ایویں شیطانی خیال تھا۔ کہتے 4-5 دن گزرے، پھر خواب آیا۔ خواب میں نے دیکھا یہ واقعہ اس طرح حیات اعلیٰ حضرت میں موجود نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں اس چیز کا۔ کہتا 4 سے 5 دن گزرے، مجھے خواب آیا۔ خواب کے اندر میں نے دیکھا بہت خوبصورت شہر ہے، اس کے اندر بہت خوبصورت ایک دربار بنا ہوا ہے، محل ہے، اس کے باہر 2 دربان کھڑے ہیں، لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے لمبی۔ وہ دربان ان سے پوچھتے ہیں، جب وہ اس کا جواب دے دیتے اس کو کہتے جاؤ بھی اندر جاؤ۔ کہتے میں نے لوگوں کو دیکھا، رش ہجوم دیکھا، وہ بڑا خوبصورت شہر ہے، نور کی برسات ہے، نور پھوٹ رہا ہے۔ کہتے میں دربان کے پاس گیا، پوچھا بھی یہ اتنے لوگ کیوں ہیں، اندر کس لیے جا رہے ہیں، اندر کیا ہے؟ وہ کہنے لگے تجھے نہیں پتا؟ وہ مولوی کہنے لگا، اپنا خواب بیان کر رہا ہے، میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا ہے، تو ان دربانوں نے بتایا یہ دربار رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو تم لوگ دیکھ رہے ہو نا،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے مشتاق ہیں، زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہتا جی میں نے کہا جی میں بھی حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی امتی ہوں، میں نے بھی زیارت کرنی ہے۔ کہتے دربانوں نے مجھے روک لیا، بتاؤ بھائی تم نے زیارت کے لیے جانا ہے، بتاؤ تمہارے پاس چٹھی ہے؟ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا، کون سی چٹھی؟ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی پروگرام ہو تو ایک مخصوص قسم کا پاس بنتا ہے، وہ پاس جن کے پاس ہوتا ہے وہی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، دیگر لوگ نہیں، کیونکہ وہ ایک عوامی پروگرام نہیں ہوتا، مخصوص لوگوں کا ہوتا ہے۔ یا پھر عوامی پروگرام ہو تو سٹیج کا ایک پاس ہوتا ہے، سٹیج پر معززین جاتے ہیں، ان کے لیے ایک پاس جاری کر دیا جاتا ہے، جس کے پاس ہوتا ہے وہی سٹیج پہ چڑھتا ہے، دوسرا نہیں۔ ایسے اس پاس کو اس وقت چٹھی کہا کرتے تھے۔ کہا تمہارے پاس چٹھی ہے؟ جس کے پاس وہ ہوگی وہی اندر جائے گا بھی۔ کہتا وہ چٹھی تو نہیں ہے لیکن زیارت میں نے کرنی ہے، کلمہ میں پڑھتا ہوں، امتی میں ہوں۔ دربار کہنے لگا چٹھی تیرے پاس ہے نہیں، دعویٰ امتی ہونے کا تو کر رہا ہے، تو رک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تیرے بارے میں پوچھ کے آتا ہوں، اجازت ہوگی تو چلے جانا۔ وہ دربان اندر جاتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے فلاں نام ہے، فلاں بن فلاں بتاتا ہے، کہتا ہے میں بھی امتی ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، زیارت کرنی ہے لیکن چٹھی کوئی نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے کہو پاک ہو کر آئے اور چٹھی لے کر آئے پھر آنا۔ دربان آیا، اس نے کہا جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم ہے پاک ہو کر آ، چٹھی بھی لے کے آ، ایسے اندر تو داخل نہیں ہو سکتا۔ کہتا میں پریشان ہوا، میں نے کہا جی پاک ہونے سے مراد کیا ہے اور وہ چٹھی کیا ہے مجھے بتاؤ تاکہ میں لے کر آؤں۔ اس دربان نے کہا رکو پھر میں یہ بھی پوچھ کر آ جاتا ہوں۔ حیات اعلیٰ حضرت کسی نے دیکھنی ہو میں دکھاؤں گا، یہ کتاب اس میں موجود ہے۔ وہ دربان دوبارہ اندر جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو کہو بریلی شریف میں ہمارا ایک غلام ہے، میرا ایک عاشق ہے، اس کے پاس چلا جائے، اس کو طہارت مل جائے گی، چٹھی بھی مل جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب وہ مولوی صاحب جو بد مذہب تھا وہ اپنا خواب ذکر کر رہے ہیں، کہتے ایسے جب ہوا نا تو میری اچانک آنکھ کھل گئی، کہتے جیسے کیسے کر کے میں نے وہ رات گزاری، نیند نہیں آئی، بہت بے چینی تھی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اتنے بڑے عاشق رسول کی میں نے توہین کر دی، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے کہ وہاں جا کر مجھے طہارت ملے گی، وہاں جا کر چٹھی مجھے ملے گی، تب میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہوں۔ کہتے بڑی مشکل سے میں نے رات گزاری، جیسے صبح ہوئی میں نے ٹرین کے ٹائم کو نوٹ نہیں کیا کہ اتنے وقت پہ آئے گی تبھی چلا جاؤں گا، میں نے راتوں رات تیاری کی، اسٹیشن پر جا کر گھنٹوں ٹرین کا وہاں جا کر انتظار کر لیا، گھر پہ نہیں، بل آ کر ٹرین آ گئی، بیٹھا بریلی شریف پہنچ گیا۔ جیسے ہی کہتے میں اعلیٰ حضرت کے قدموں میں حاضر ہوا نا، زاروں کی تار رونے لگا، سیدی اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اٹھ بھائی، جس نبی نے جو کچھ تجھے دکھا دیا ہے مجھے بھی سارا کچھ بتا دیا ہے، تجھے بتانے کی ضرورت